بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کے اس نہایت مقدس بابرکت اور نورانی مہینے میں کسی بھی دن یہ دو عظیم جلیل القدر اور بے پناہ فضیلت والے صدقات اپنی استطاعت کے مطابق ضرور ادا کریں، کیونکہ اس پاکیزہ اور برکتوں والے مہینے میں یہ دونوں مخصوص صدقات اللہ رب العزت کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی مقبول، لائق تحسین اور پسندیدہ قرار دیے گئے ہیں۔ پہلا عظیم صدقہ یہ ہے کہ معزز سامعین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص بہت شدید مجبوریوں، کٹھن حالات اور پریشانیوں کے بھنور میں گھرا ہوا اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی اسے کاروبار میں بھاری نقصان کا صدمہ جھیلنا پڑتا تو کبھی قرضوں کا ناقابل برداشت بوجھ اس کی کمر توڑ دیتا، اور کبھی لگاتار بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا، غرض کہ وہ ہر طرف سے مصائب میں مقید تھا۔ ایک دن آنکھوں میں آنسو بھرے اور شکستہ دل کے ساتھ وہ ایک بزرگ اور صاحب ورع نیک عالم دین کے پاس حاضر ہوا اور نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ حضور، میری زندگی اب تو صرف لامتناہی مصیبتوں اور جاں غسل آزمائشوں کا مجموعہ بن چکی ہے۔ میں اس دلدل سے نکلنے کے لیے کیا کروں؟ ان بزرگ نے کامال محبت اور شفقت سے اس کی ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ بیٹا، پریشان نہ ہو، شعبان کا یہ مبارک پر نور اور فضیلتوں والا مہینہ عن قریب آ رہا ہے۔ تم اس میں یہ دو خاص اور بابرکت صدقات خلوص نیت کے ساتھ ضرور ادا کرنا، کیونکہ یہ دونوں اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بے حد عزیز، معتبر اور محبوب ہیں۔ وہ شخص یہ سن کر حیران ضرور ہوا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی امید، تازگی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسی وقت دل میں پختہ ٹھان لیا کہ وہ ان دونوں عظیم صدقات کو ضرور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے گا۔ چند دنوں کے بعد ایک رات وہ گہری اور پرسکون نیند میں محو تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب، سحر انگیز اور حیرت انگیز خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کئی نورانی، ہیبت ناک اور مقدس ہستیاں موجود ہیں، جن کے چہرے نور الہی کی تابانی سے چمک رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں بہت بڑے بڑے چمکتے ہوئے اور قیمتی پتھر ہیں جو پہاڑوں کی مضبوط چٹانوں جیسے وزنی ہیں۔ وہ ان پتھروں سے اس کی چھت پر انتہائی پائیدار، مضبوط اور قلعہ نما دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھا اور بولا کہ اے بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا ذاتی گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر یہاں پہ ایسی مضبوط اور شاندار تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ تب ایک فرشتہ اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے نرمی سے بولا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہی ہے، مگر یہ روحانی تعمیر تمہاری خواہش یا تدبیر سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے براہ راست حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خاص طور پر یہ حکم دیا ہے کہ تم نے جو عظیم صدقہ دینا شروع کر دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم غیب سے تمہارے گھر اور زندگی کو اس طرح محفوظ، مضبوط، مستحکم اور بابرکت بنا دیں۔ معزز سامعین، صدقے کے بارے میں ہمارے محدود ذہن میں سب سے پہلے جو روایتی خیال آتا ہے وہ صرف مال و دولت، کھانا پینا، لباس یا دیگر عادی اشیاء کا ہوتا ہے۔ ہم اکثر نادانی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنے یا مادی چیزوں کے عطیے کا نام ہے۔ شعبان کے اس مقدس اور مبارک مہینے میں جب ہم سیرت نبوی کا تذکرہ کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اس پر گہرا غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں خاص طور پر اس عظیم صبر کی سنت کو اپنی زندگیوں میں زندہ اور تازہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی نادان ہمیں تکلیف دے، ہمیں ستائے، ہم پر کوئی ظلم کرے یا ہماری حق تلفی کرے، تو ہم نفسانی بدلہ لینے، انتقام کی آگ میں جلنے یا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کے لیے صبر کا یہ عظیم اور بابرکت صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر انسانی نفس پر بہت زیادہ مشکل اور کٹھن ضرور لگتا ہے،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کی فضیلت بالکل لامحدود اور بے حساب ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں بار بار یہ مژدہ سنایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو قیامت والے دن بغیر کسی حساب کے لامحدود اجر عطا کیا جائے گا۔ گویا یہ وہ واحد عظیم صدقہ ہے جس کے ثواب کی کوئی حد اور کوئی انتہا مقرر نہیں۔ اس لیے جب ہم یہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ شعبان المعظم کے مقدس مہینے میں یہ دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں گے، کیونکہ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں یہ دو صدقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہیں، تو ہمیں یہ پختہ عہد وفا بھی کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف ظاہری مالی اور مادی صدقہ دیں گے بلکہ صبر کا یہ عظیم مشکل اور باطنی صدقہ بھی ضرور بضرور ادا کریں گے۔ یہی وہ حقیقی عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ہمارے وجود میں زندہ اور تابناک کرنے والا ہے، اور یہی وہ روشن راستہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب، اس کی دائمی محبت اور اس کی ابدی رضا تک بحفاظت پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک شعبان کے صدقے، اس کی برکت سے اور اس کی عظمت سے ہم تمام مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیاں، تمام چھپی ہوئی تکالیف اور مصیبتیں دور فرما کر ہماری زندگیوں میں حقیقی خوشحالی، قلبی سکون، دائمی برکتیں اور اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے۔ ہماری تہ دل سے یہ عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا یہ بیان کرنا اور آپ تمام سامعین کا اسے توجہ سے سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آخر میں اللہ رب العزت سے نہایت ہی عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر کامل ایمان پر فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ اصلاحی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔